ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی آواز بڑی دھیمی ہے بھائی. کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ نہیں ہے سر، میں لاؤڈ بولتا ہوں. اب لاؤڈ بات کریں ابھی بھائی. صحیح آ رہی ہے سر؟ ابھی بہتر ہے جی، بات کریں. سر پہلے تو ایسے معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو آپ نے پچھلا ہفتوں جو چیلنجز دیے تھے الیاس من اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یعنی کوئی تو کچھ آپ بھی کے نہیں، یہاں کچھ خاموشی خاموشی، سناٹا ہی سناٹا، کوئی جواب نہیں آتا بھائی. ایسا کیسے میت سے بات کرو نا، مردے سے، مردے سے بات کرو. مردے کے لیے بھائی شعر پڑھو، مردے سے محبت کرو. وہ اس سامنے والے وہی مردہ ہے، وہ کیا بیچارہ کیا کہے. یا آپ کے جو مولوی صاحبان ہیں، وہ ایک اشرف جلالی صاحب ہیں، ان کو کتنے ہم نے دعوت دی. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کو دعوت دی. بلکہ انجینئر بیچارہ اس نے مجھے چیلنج دے دیے 2-3 دفعہ، پھر ہم قبول کرتے ہیں، پھر بھاگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ مولوی صاحبان سب کے لیے وہ دی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں. ہماری جو دعوت ہے، ہمارے جو چیلنج ہے ان لوگوں کو آن لائن مناظرے کی. لوگ جانتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میرے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے، اور حکومت پاکستان مجھے ویزا نہیں دے گی کیونکہ مجھے جانتے ہیں. حکومت پاکستان وہ بھائی وہ کرکٹ ٹیم کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے. مجھے کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ پھر وہ ویزا ہی نہیں، پروٹیکٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کی جو حکومت ہے اس کی اجازت سے جائیں گے. پاکستان کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے خالے کا گھر ہے ویسے گھس گئے. اس کے لیے آپ کو ویزا لینا ہوتا ہے اس میں داخلے کے لیے. وہ جب حکومت آپ کو ویزا نہیں دیتی تو پھر کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ ختم بات. پھر یہ ان لوگوں کا ایک بہانہ ہے نا. ایک مولوی ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، اس نے کہا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں. ان کو پتہ ہے کہ ان سے بھاگنے کا کیا طریقہ کار. ایسا شرط رکھ دو نا کہ وہ کبھی وہ مثلا حنیف قریشی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان آ جائیں پھر آپ ہم سے مناظرہ کریں گے. تو یہ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ آپ ابھی جب آپ نے مجھ سے بات، اب دیکھیں یہ ایک ملک سے دوسرا ملک جانا کتنا آسان کام تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مثلا میرے پاس 1000 کتابیں ہیں، 1500 کتابیں، ان کتابوں کو لے کے پاکستان میں کہاں مارے پھروں. اور وہاں پہ پاکستان میں وہاں پہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، قتل وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ پاکستان میں سفر کرنا ممکن نہیں ہے. اور ایک ایسا شرط رکھ دو سامنے والے کے لیے کہ وہ پورا نہ ہو سکے. یہ حضرات کہتے ہیں ہم آپ کو خرچہ دیں گے آنے کا. یہ کیا بکواس ہے خرچہ آنے کے دینے؟ خود تم چندے پہ رہتے ہو، مجھے خرچہ دے گا. تم اپنے لیے کوئی ایک کیمرہ خرید لو، مائکرو فون خرید لو، پھر میں پیسہ بھیج دیتا ہوں. ہمارے انٹرنیٹ کے جو خرچے ہیں میں دے دیتا ہوں. کیمرہ کتنا خرچہ ہوتا ہے مولوی صاحب بتا دو. مائکرو فون وغیرہ، اسپیکر وغیرہ میں آپ کو خرید کے دے دیتا ہوں. پیسہ بھی کل بھیج دوں گا، آپ خرید لیں اگلے ہفتے تک آپ سے مناظرہ ہو جائے. اتنی زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ پبلک کہ آپ ایک دوسرے ملک میں وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات، پھر وہاں پہ کتابیں کیسے لے کے آئیں، رہائش وغیرہ، یہ سب باتیں اسی لیے رکھی جاتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے لیے اتنے مشکلات بنا دو، ناممکن کر دو گفتگو کرنے کو. یہ لوگ اگر واقعا ان میں امید ہوتی، ابھی دیکھیں ابھی کوئی ہم تو 19ویں صدی میں رہتے نہیں ہے. سنہ 1950 نہیں ہے، سنہ 1960 نہیں ہے، یہ 2023. یہاں پہ لوگ وہی ریزیڈینشل جو مناظرے ہوتے ہیں وہ بھی آن لائن ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے انتخابات امریکہ میں بہت سارے مناظرے ہوئے جو کس میں آن لائن ہو گئے. لوگ آن لائن ڈیبیٹ کرتے ہیں، آن لائن انٹرویو لیتے ہیں. ایک آدمی ٹوکیو میں بیٹھا ہے، اس کو انٹرویو دے رہا ہے. بھائی وہ جو انٹرویو لے رہا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے نا. بھیا روزانہ آپ دیکھتے ہو کوئی آدمی ادھر بیٹھا ہے کراچی میں انٹرویو لے رہا ہے آدمی جو ہے لندن میں. یہ تو عام چیز ہے. اس طرح مناظرے بھی ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ مناظرے بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ حضرات جو ہے نا، یہ ان میں سے ایک دو نے جواب دیے، دوسروں نے نہیں، ایک دو نے. وہ کہتے ہیں پاکستان آ جاؤ. وہ بھی کوئی وہی جان چھڑانے کے لیے، اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. باقی نے تو جواب ہی نہیں دیا بھائی. جن لوگوں کو ہم نے چیلنجز دیے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں. ان کو بہت دعوت دی ہے ہم لوگوں نے، بہت دعوت دیا، وہ بالکل وہ بھی نہیں مانتے. گزشتہ ہفتے سر جو آپ نے چیلنج کیا تھا نا کہ کوئی مرد کا بچہ ہو تو وہ آئے دفاع کرے، تو انجینئر مرزا نے سے یہ پچھلے اسی ہفتے میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو حضرت علی علیہ السلام اور جو تھے وہ آپس میں کی شکر تھے اور وہ راضی تھے. کام جو بھی ہوا ہے اس پہ وہ بالکل مطمئن تھے اور راضی تھے. یہ انہوں نے نیج البلاغہ سے حوالے دے کے اسی گزشتہ ہفتے یہ ویڈیو. یا کون کس سے راضی ہے؟ کون کس سے راضی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت علی جو ہیں وہ جو صحابہ ہیں راضی ہیں، جو خلیفہ جو ثلاثہ ہیں. وہ بیچارہ انجینئر کو کیا معلوم، وہ نیج البلاغہ کام پڑھنا تھا اس کو کہہ دو نا کہ ایک عبارت پڑھ دے، ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو سنا دے. وہ بیچارہ آدمی ہے وہ. بہرحال وہ آ کے ہمارے سامنے یہ کہہ دے نا، استدلال کرے نیج البلاغہ میں. اس کے چاہنے والے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پروگرام کو وہ سیکھ کر کال کر دیں کہ یہ خطبہ موجود ہے نیج البلاغہ میں، آ کے بات کرتے ہیں.
تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان کو شیعہ کتب میں سے ان کے پاس کوئی مواد نہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پہ حجت ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ وہ مارے پڑھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے کسی طریقے سے نا ابو بکر عمر کی خلافت کی تصدیق ہم لے لیں کیونکہ قرآن سنت سے تو بنتی نہیں ہے، قرآن سے ان کے اپنے احادیث سے ابو بکر عمر کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، تو اہل بیت علیہم السلام سے ان کو وہاں سے بھی نہیں ملتی، تو یہ بیچارے یہی ان کی مجبوری ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کہیں سے نہیں بنتی ان کے لیے، اور بالخصوص شیعہ کتب سے، لہٰذا یہ بیچارے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں کرتے وہ تقریر، کیونکہ پھر ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے نا، کہیں گے کہ یہ جملہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا یہ جملہ اس کی مفہوم یہ نہیں بنتا۔ وہ جو پاکستان میں بیچارے عام لوگ ہیں ان کو کیا معلوم نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے؟ وہ جو لوگ ان کو سنائیں گے بھائی وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہی ہوگا، نہج البلاغہ میں یہی لکھا ہوگا، اور لازمی بات ہے وہ عوام کے سامنے تقریر کرنا، جیسے ہمارے ذاکرین ہیں نا ہمارے جو شیعہ ذاکرین وہ کیا نہیں مارتے، تقریر کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ قرآن سنت سے ثابت کریں گے۔ وہ بھائی چکوال میں جو امام بارگاہ ابھی وہ اس کو بھی ثابت کریں گے، یہ قرآن میں اس کی آیت موجود ہے ہر چیز کو وہ ثابت کریں گے، لیکن وہ مناظرے میں نہیں آئیں گے بھائی کہ وہ آپ اس سے سوال جواب کریں نا، اس کا جواب دیں، کیونکہ خود پتہ ہے پکڑے جائیں گے۔ تو اسی طرح جماعت مخالفین کے علماء بھی اسی طرح۔ اوکے میرے بھائی، حکم۔ شکریہ سر۔